داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 6 حصہ 8 ام ارارہ کا اغوا۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروت لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی اور کس طرح لائی گئی۔ وہ پروت کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ پروت 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہہ خانے میں رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ان 5 سوڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن سفیان کے سامنے کر رہا تھا جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے سے نکالا تھا۔ انہوں نے کہا انہیں اغوا کا علم ہی نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں لالچ بھی دیا کہ سچ بتا دیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج کا مشہور تھا، انہیں سزا کا ذرا بھر ڈر نہ تھا، لہذا 5 بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہ و بکا کوئی نہیں سنتا تھا، مگر 5 سوڈانی بہت سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں آخری حربے چکر شکنجہ میں ڈالا گیا جس میں رہٹ کی طرح چوڑے بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولیوں سے الگ ہونے لگتی۔ ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا تو اذیت سے ملزم بے ہوش ہو جاتے۔ سحر کے وقت ایک حبشی نے علی بن سفیان سے کہا میں سب جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتایا، دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ علی نے کہا کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بچا لے گا۔ یہ سوڈانی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ علی نے اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ام ارارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ چاروں چھٹی پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی لڑکی کے اغوا والی رات پہرے پر تھے۔ اغوا کاروں میں سے 2 کو دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے ہی کیا تھا اور اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روزہ جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کے خاندان کی اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک جائیں۔ علی نے کہا اس کا مطلب ہے ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے۔ سوڈانی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے۔ لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کے حوالے سے وہ جگہ بتائی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ پروت کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتا تھا۔ جہاں میلہ لگتا اس سے قریب 1.5 میل دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ لوگ اس لیے یہ باتیں مانتے کہ ہر طرف صحرا تھا جس میں جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سرسبز تھا جو قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ یہ دیوتاؤں کا مسکن ہی ہو سکتا تھا۔ اس علاقے میں فرعونوں کے وقتوں کے کھنڈر تھے۔ وہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں مگرمچھ تھے۔ قبیلے کا کوئی آدمی سنگین جرم کرے تو اسے پروت کے حوالے کر دیا جاتا اور پروت اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتا جہاں مگرمچھ اسے کھا جاتے۔ پروت انہی کھنڈروں میں رہتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور منہ تھا جس میں دیوتا رہتا تھا۔ ہر 15ویں سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی
جو پروت کے حوالے کر دی جاتی۔ لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو پروت تہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لایا جاتا اسے احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کاٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا سر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا۔ جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی اسے ایک غار میں رکھ دیا جاتا تھا۔ حبشی نے بتایا اب کی بار بھی 15 سال پورے ہو رہے ہیں تو لڑکی کی قربانی دی جائے گی۔ ہم 9 آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ ہمیں چونکہ نڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ کے محاذ دستے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ 2 مہینے ہوئے ہم نے اس لڑکی کو دیکھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے جو کل مارا گیا اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا تھا کہ اس بار قربانی کے لیے ہم لڑکی لائیں گے۔ ہم نے لڑکی منتخب کر لی ہے۔ یہ قصہ صلاح الدین ایوبی کو سنایا گیا تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ پھر نقشہ دیکھا اور کہا اگر یہ جگہ ہے تو یہ ہماری عملداری سے باہر ہے۔ تم نے شہر کے پرانے لوگوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون تو صدیاں گزری مر گئے لیکن فرعونیت ابھی باقی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اگر دور نہ پہنچ سکیں تو قریبی پڑوس سے تو کفر اور شرک کا خاتمہ کریں۔ آج تک معلوم نہیں کتنے والدین کی معصوم بیٹیاں قربان کی جا چکی ہیں اور اس میلے میں کتنی بیٹیاں اغوا ہو کر فروخت ہو جاتی ہیں۔ ہمیں دیوتاؤں کا تصور ختم کرنا ہے۔ لوگوں کو دیوتاؤں کا تصور دے کر نام نہاد مذہبی پیشوا لڑکیاں اغوا کرا کے بدکاری اور عیاشی کرتے ہیں۔ علی نے بتایا میرے مخبروں کی اطلاعات سے یہ بےہودہ انکشاف ہوا ہے کہ ہماری فوج کے کئی کماندار اور مصر کے پیسے والے لوگ اس میلے میں جاتے لڑکیاں خریدتے یا چند دنوں کے لیے کرائے پر لاتے ہیں۔ کردار کی تباہی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہے کہ سوڈانیوں کی برطرف فوج کے عسکری اس میلے میں زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ ہماری فوج اور دوسرے لوگوں کا سوڈانی سابقہ فوجیوں کے ساتھ ملنا جلنا اور جشن منانا ٹھیک نہیں۔ یہ مشترکہ تفریح ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور لڑکی کو قربان ہونے سے پہلے بچا کر خلیفہ کے حوالے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے آپ پر اغوا کا جو الزام عائد کیا وہ کتنا بے بنیاد اور لغو ہے۔ سلطان نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری توجہ اپنی ذات پر نہیں، مجھے کوئی کتنا ہی حقیر کہے میں اسلام کی عظمت کے فروغ اور تحفظ کو نہیں بھول سکتا۔ آپ بھی توجہ سلطنت کے استحکام اور فلاح و بہبود پر مرکوز رکھو۔ اسلام کی عظمت کا امین خلیفہ ہوا کرتا تھا مگر وقت کے ساتھ خلیفہ اپنی ذات میں گم ہو کر نفس کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری خلافت اسلام کی بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے۔ صلیبی ہماری اس کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے مجھ پر جو الزام عائد کیا ہے اسے میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے۔ میں اوچھے وار کا جواب دے سکتا تھا مگر میرا وار بھی اوچھا ہوتا، پھر میں ذاتی سیاست بازی میں الجھ جاتا۔ مجھے خطرہ یہی نظر آ رہا تھا کہ ملت اسلامیہ کسی دور میں جا کر اپنی ہی حکمرانوں کی ذاتی سیاست بازیوں، خود پسندی، نفس پرستی اور اقتدار کی ہوس کی نظر ہو جائے گی۔ علی نے کہا امیر محترم اگر آپ اس لڑکی کو قربان ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حکم کریں، وقت بہت تھوڑا ہے، پرسوں سے میلہ شروع ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے نائب سالار کو بلا کر کہا فوراً فوج میں حکم پہنچا دو کہ اس میلے میں کسی فوجی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے کو اس کے عہدے مرتبے سے قطع نظر 50 کوڑے سرعام لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد سکین بننے لگی۔ سلطان نے متعلقہ حکام کو بلا لیا اور کہا ہمیں اس طلسم کو توڑنا ہے۔ یہ جگہ فرعونیت کی آخری نشانی معلوم ہوتی ہے۔ پہلے فوج کشی زیر بیس آئی جو اس وجہ سے خارج از بیس کر دی گئی کہ اس قبیلے کے لوگ اپنے اوپر باقاعدہ حملہ سمجھیں گے۔
لڑائی ہوگی جس میں میلہ دیکھنے والے بے گناہ لوگ اور عورتیں بچے بھی مارے جانے کا خطرہ ہے۔ سوڈانی حبشی کو ساتھ لے جانے کی بات بھی رد ہو گئی کیونکہ دھوکے کا خطرہ تھا۔ اتنے تک چھاپہ ماروں کا ایک دستہ تیار ہو چکا تھا۔